اس وقت موجود ہوں میرپور خاص اسپیشل سپورٹس ایسوسی ایشن میں، جو حکومت وقت کی عدم توجہی کے باعث مالی مسائل کا شکار ہے۔ میرپور خاص شہر میں خصوصی بچوں کو معاشرے کا باعزت شہری بنانے کے لیے چند افراد نے ایک تنظیم اسپیشل سپورٹس کے ذریعے ان بچوں کے جسمانی نقائص دور کرنے کے لیے مختلف کھیلوں کا انعقاد کیا۔ اس سلسلے میں ان بچوں کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ ادارہ سرکاری سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہا ہے اور اپنا دائرہ کار بڑھانے کے لیے مزید سرگرم ہے، لیکن حکومت کی جانب سے مناسب فنڈز اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے۔ ان بچوں کو معاشرے کا فعال رکن بنانے کے لیے حکومت مناسب بندوبست کرے تاکہ یہ بچے بھی مستقبل میں اپنی مدد آپ کے تحت زندگی گزار سکیں۔ کیمرہ مین تحسین احمد خان کے ساتھ جہاں زیب راشد، دنیا نیوز، میرپور خاص۔ نوشہر شہر کے مین کاروباری علاقوں میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے سڑکوں کی تعمیر کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، تاہم شہر کے بعض اہم ٹوٹے پھوٹے روڈ کی از سر نو تعمیر کے کام کو پس پشت ڈالتے ہوئے ایسے علاقوں میں سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں جہاں پہلے سے ہی تعمیر شدہ سڑکیں اچھی حالت میں موجود ہیں۔ دوسری جانب سڑکوں کی تعمیر کے سلسلے میں ڈالے گئے پتھروں اور جاری کام کے باعث ٹریفک کے بے پناہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، جبکہ ٹریفک جام کی وجہ سے اسکول میں آنے جانے والے بچوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب نواب شاہ شہر کی اہم سڑکیں جن میں اسپتال روڈ، منو آباد روڈ سمیت دیگر اہم سڑکیں جو شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور ان پر پڑنے والے گڑھوں کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے، اور مین اسپتال روڈ پر سڑک پر موجود گڑھوں کے باعث ایمبولینسوں اور مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ پہلے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کی ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کی جائے اور سڑکوں کی تعمیر میں کوالٹی اور میٹیریل کے معیار پر گہری نظر رکھی جائے۔ کیمرہ مین ساجد علی کے ساتھ عبدالخالق، دنیا نیوز، نواب شاہ۔ ضلع بدین تو ویسے رائس اسٹیٹ کہلاتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی سرکاری مرکز قائم نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے آبادگاروں کو چاول کے صحیح مناسب ریٹ نہیں مل پائے، اور دوسری جانب یہاں کے کارخانے داروں نے 1000 روپے فی من کے حساب سے پہلے خریداری کی اور پھر اسی خریداری کو 500 روپے من کے حساب سے لینا شروع کر دیا۔ یہاں کے آبادگاروں نے کٹائی بند کر دی ہے۔ کیمرہ مین مقبول شاہ بخاری کے ساتھ سردار بھٹی، دنیا نیوز، بدین۔ سندھ کے بعد اب آپ دیکھیں گے بلوچستان کی دنیا، جس میں شامل ہوں گی ڈیرہ مراد جمالی میں مرغوں کی لڑائی، چمن ریلوے اسٹیشن کی خستہ حالی، اور کوئٹہ میں موسم سرما کے آتے ہی گرم کپڑوں کی مانگ میں اضافے کے بارے میں چند رپورٹس۔ سندھ کی طرح ڈیرہ مراد جمالی میں بھی مرغوں کی لڑائی کے شوق میں اضافہ لوگوں نے مرغوں کی لڑائی کے مقابلے دلچسپی سے دیکھے۔ سندھ اور پنجاب کی طرح بلوچستان میں بھی مرغوں کا شوق رکھنے والے افراد موجود ہیں، جنہوں نے اپنے شوق اور عوام کو تفریح فراہم کرنے کے لیے ڈیرہ مراد جمالی میں مرغوں کی لڑائی کا ٹورنامنٹ منعقد کروایا۔ اس ٹورنامنٹ میں شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرغوں کے مالکان کا کہنا تھا کہ ان مقابلوں کی تیاری کے مرغوں کی خاص طور پر پرورش کی جاتی ہے، ان کو خاص قسم کے میوہ جات بھی کھلائے جاتے ہیں۔ مقابلے میں مرغے زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھیں بھی کھو دیتے ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی میں اس روایتی کھیل کی مقبولیت ماضی کی طرح آج بھی برقرار ہے۔ مرغوں کو لڑانا مہذب معاشرے میں غلط تصور کیا جاتا ہے، تاہم ڈیرہ مراد جمالی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے انہیں تفریح ملتی ہے۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔ میں اس وقت چمن ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں۔ یہ اسٹیشن ملک کا ایک اہم اور آخری ریلوے اسٹیشن ہے، لیکن بدقسمتی سے مسافروں کی سہولت کے لیے اسٹیشن پر کسی قسم کی سہولیات میسر نہیں ہے، نہ بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی اور اسٹیشن پر نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء کی عدم موجودگی اور دیگر سہولت کی عدم فراہمی کی وجہ سے بھی مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے، اور یہاں اسٹیشن پر مسافروں کے بیٹھنے کے لیے گراسی تو موجود ہے، لیکن پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ بھی سوکھا ہوا ہے۔ محکمہ ریلوے کے چیئرمین اور دیگر اعلیٰ ذمہ دار حکام نے چمن ریلوے اسٹیشن کی کئی دورے بھی اسٹیشن پر مسافروں کو بہتر سے بہتر سہولت کی فراہمی کے وعدے بھی کیے، لیکن عرصہ دراز گزرنے کے باوجود بھی ریلوے حکام نے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا، جس سے مسافروں کی مشکلات میں روز بروز تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امر اس بات کی ہے کہ محکمہ ریلوے کے اعلیٰ ذمہ دار حکام چمن ریلوے اسٹیشن پر مسافروں بہتر سے بہتر سہولت کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم شیخزئی، دنیا نیوز، چمن۔ میں ہوں نصیر آباد راجہ حنیف۔ تحصیل چھتر نصیر آباد کا سب سے پسماندہ تحصیل ہے۔
जहां बुनियादी सहूलत जिंदगी तक दस्तयाब नहीं। 20,000 जायद आबादी के तहसील छत्तर के अवाम आज भी पीने के साफ पानी से महरूम है। 1982 में हुकूमत की जानिब से वाटर सप्लाई स्कीम बनाई गई, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जोही के बायस ये सहूलत मुख्तलिफ असर के बाद खत्म हो गई। आज ये वाटर सप्लाई स्कीम खंडरात का मंजर पेश कर रही है, जबकि मशीनरी तक नहीं। लेकिन आज भी इन्हीं मशीनरी की देखभाल के मद में लाखों रुपए की खुर्द बुर्द की जाती है। इस दौर जदीद में भी तहसील छत्तर के अवाम कुएं के मदर से पानी पीने पर मजबूर हैं और दूर दराज शहरों से पानी लाकर गुज़र औकात करने पर मजबूर हैं। जिला हुकूमत की जानिब से पीने के साफ पानी का मंसूबा बनाया गया, लेकिन ये मंसूबा तकमील से पहले ही खत्म हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि 20,000 जायद आबादी के शहर छत्तर को अवाम को पीने के साफ पानी की सहूलत फराहम करके गंदे पानी से फैलने वाले अमराज से यहाँ के अवाम को निजात दिलाई जाए। कैमरामैन इम्तियाज जमाली के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज़, नसीराबाद। कोयटा शहर में अमन की सूरत हाल से निपटने के लिए एफसी की तैनाती के बावजूद हालात में किसी किस्म की मस्बत तब्दीली रोनुमा नहीं हो रही है। सवात ऑपरेशन के बाद वजीरिस्तान पर हमले की तैयारी के ऐलान से मुल्क के तमाम सूबों में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इनमें सिक्योरिटी एहलकार को निशाना बनाया जा रहा है। इन खदशात के पेश नज़र बलूचिस्तान में वज़ीर आला असलम रईसानी की हिदायत पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। ताहम इसके बावजूद शहर में आए रोज टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में कमी वाक़ई नहीं हुई है, जिससे अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। मौजूदा साल अब तक शहर में दहशतगर्दी के 45 वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। कोयटा शहर में इस वक्त फ्रंटियर कोर के 18 नाके, 18 से ज़ायद दस्ते और 7 72 बंद गाड़ियों समेत पुलिस की बारी नफरी अपने फराइज अदा कर रही है। ताहम सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के बावजूद न सिर्फ बेगुनाह अफराद को मारा जा रहा है, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज भी इन वाक़यात से महफूज नहीं। अवाम के जानो माल की हिफाजत करने वाले आज अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जिस पर सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट के दावे कागजी कार्रवाई तक महदूद है। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज़, कोयटा।